حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ایک چاکلیٹ گفٹ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کا ریلیشن شپ مضبوط بنے گا۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ پاک دیتا ہے۔ جب چاہت کے پھول بوئے جاتے ہیں تو ان میں کانٹوں کی چبھن بھی سہنا پڑتی ہے۔ جب سوئی حرکت کرتی ہے تو اس سے خوبصورت کپڑے بنتے ہیں۔ ہر تکلیف دہ چیز کا مقصد برا نہیں ہوتا۔ خود کو آباد رکھیں۔ مرجھائے پھولوں کا کوئی خریدار نہیں ہوتا۔ جو خود کی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے دنیا خود بخود اس کی قدر کرنے لگتی ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ ہماری خواہشیں دل کے باغیچے میں اڑتی ہوئی وہ تتلیاں ہیں جن کے رنگ کچے اور عمریں مختصر ہوتی ہیں۔ آپ کا بوجھ آپ کے پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ صلاح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا، اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسہ آسائشیں تو خرید سکتا ہے لیکن سکون اور خوشیاں نہیں۔ جن سے محبت ہو جائے ان سے رنگ روپ اور خوبصورتی کے شکوے نہیں کیے جاتے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ میں نے محبت کو محلوں سے زیادہ جھونپڑیوں میں بستے دیکھا ہے۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا ساتھی احتیاط سے منتخب کریں، کیونکہ اس ایک فیصلے پر آپ کی خوشی یا غم منحصر ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی قربانی ہر ناجائز بات پر خاموش رہنا ہے، لیکن عورت جب صحیح بات پر بولے تو ہر کسی کو اس کا لہجہ تلخ لگتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے خیر طلب کرتے ہیں۔ اتنی آسانی سے ہار مت مانو۔ آپ کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ معجزے روز ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی غلطیوں سمیت قبول کرتے ہیں، ورنہ لوگ تو غلطی دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کیجیے جو آپ کو تب میسر ہوں جب ان کو کوئی اور میسر نہ ہو۔ ہر لڑکا یہ نہیں چاہتا کہ بہن رات کو کسی لڑکے سے بات کرے، پر ہر لڑکا رات کو کسی کی بہن کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ اس لیے نیک ہوتے ہیں کیونکہ انہیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور پھر جیسے ہی موقع ملتا ہے ان کی فرعونیت ایک دم باہر آ جاتی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں۔ بنت حوا محتاط رہا کریں۔ ابن آدم اتنے فرما بردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ محبت تو نام ہی قربانی کا ہے۔ اگر آپ محبت میں اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے تو اپنے جذبے کو کوئی بھی نام دیں، پر محبت نہ کہیں۔ بنا مطلب کے کسی کے رابطے میں رہنا اور مخلص ہو کر رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، عزت دار ہونا مشہور ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں زیادہ مذاق مت کیا کریں، کیونکہ زیادہ مذاق انسان کو ہلکا اور بے حیثیت کر دیتا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ سوتے ہوئے شوہر کا ماتھا چومنا، محبت کرنے والی بیوی کے
پیار کی خوبصورت ادا ہے۔ جس انسان میں حیا کم ہو جائے تو اس میں پرہیزگاری بھی کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہو اس کی عزت زمانے میں کم ہو جاتی ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ پریشان نہ ہو، وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے بہترین راہیں بھی نکال سکتا ہے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین جانیے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ آپ اللہ پاک کے خاص بندے ہیں۔ ہر انسان کے 3 چہرے ہوتے ہیں۔ پہلا چہرہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسرا چہرہ جو آپ اپنے خاندان اور دوستوں کو دکھاتے ہیں، اور تیسرا چہرہ جو آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے، وہی آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا گڑ بھی نہیں بکتا اور میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ رفاقتوں کا توازن اگر بگڑ جائے تو خاموشیوں کے تعاون سے گھر چلا لینا عقل مندی ہے۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ دنیا میں ہمارا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ ہماری غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ دعا کو دوائی کی طرح نہ سمجھیں کہ بیماری یا مصیبت میں یاد آئے، بلکہ دعا کو ہوا کی طرح سمجھیں جس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں ہر ایک کی سوچ میں صرف عورت کی ذات ہی آتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پر۔ کیا کبھی کوئی گلاب سے اس کی خوشبو چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی قوس قزح سے اس کے رنگ چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی ستاروں سے ان کا نور چھین سکتا ہے؟ تو پھر ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو خوشبو، جو رنگ اور جو نور ہمارے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ جس عورت کی عمر اس کے شوہر سے کم ہو وہ عورت اکثر مرد کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ جب عورت دل و جان سے مرد کو ہر وقت میسر رہتی ہے، جب عورت مرد کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر ایک پل جی نہیں سکتی، جب مرد کی غلط بات بھی مانی جائے تو اس کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔